بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب آداب السفر، سفر کے آداب کا بیان۔ اس باب میں وہ احادیث بیان ہوں گی جن میں سفر کے آداب کا ذکر ہے، چاہے وہ سفر جہاد کا ہو، حج کا ہو، عمرے کا ہو، یا اس کے علاوہ دیگر جو سفر ہے عمومی اپنے کام کاج کے لیے، چاہے اس کے متعلق ہو، تو اس سفر کے آداب بیان ہوں گے۔ سفر کے بہت سے آداب ہیں، جن میں سے بعض آداب تو ایسے ہیں جو سفر شروع کرنے سے پہلے سے تعلق ہے جن کا، اور کچھ آداب ایسے ہیں جو دوران سفر جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور کچھ آداب ایسے ہیں جو سفر سے واپس آنے پر جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو ان آداب میں سے کچھ آداب کے متعلق تو صاحب مشکات یہاں پر احادیث ذکر کریں گے، لیکن اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب احیاء العلوم میں آپ کو ملے گی، جن میں انہوں نے مکمل تفصیل سے سفر کے آداب اور اس کے مسائل بیان کیے ہیں۔ بہرحال ابھی آپ کتاب کو دیکھیں۔ باب آداب السفر الفصل الاول عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جمعرات کے دن غزوہ تبوک کے لیے نکلے، اور نبی علیہ السلام یہ پسند کرتے تھے کہ وہ جمعرات کے دن سفر کرے۔ جہاں بھی سفر کے لیے جانا ہوتا تو نبی علیہ السلام جمعرات کے دن کو پسند کیا کرتے تھے، تو یہ بھی ایک ادب ہے سفر کا اور سنت ہے۔ رواہ البخاری۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلموا ما سار راكب بليل وحدة۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ اس چیز کو جو تنہا سفر کرنے سے پیش آتی ہے اتنا جان لے جتنا میں جانتا ہوں، تو کوئی سوار رات میں کبھی سفر کرنے کی ہمت نہ کرے، یعنی تنہا سفر کرنے کی ہمت نہ کرے۔ یعنی اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ تنہا سفر کرنے میں دین اور دنیا کا کتنا نقصان ہوتا ہے تو وہ کبھی رات کو تنہا سفر نہ کرے۔ یعنی مجھے جتنا معلوم ہے کہ تنہا سفر سے کتنا نقصان ہوتا ہے، اگر اتنا کسی اور کو معلوم ہو جائے تو وہ کبھی بھی تنہا سفر نہ کرے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ سفر کا ایک ادب یہ ہے کہ تنہا سفر نہ کیا جائے، ساتھ کوئی اور ہو، دوست احباب ہو یا متعلقین میں سے کوئی ہو تو یہ مناسب ہے، یا کسی قافلے کے ساتھ انسان سفر کرے تو بہت سے مسائل جو ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں، بہت سی آسانیاں پیش آ جاتی ہیں۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب ولا جرس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس قافلے کے ساتھ یا جس جماعت کے ساتھ کتا ہو یا گھینٹی ہو تو فرشتے ان کے ہم سفر نہیں ہوتے، یعنی فرشتے ان کے ساتھ نہیں چلتے ان کی حفاظت کے لیے۔ جس قافلے کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ کتا ہو یا گھینٹی ہو، گھینٹی سے مراد بانسری وغیرہ جو بھی ایسی چیز جو بجانے کے لیے ڈول وغیرہ، یہ ساری چیزیں مراد ہے، کیونکہ یہ شیطان کی آواز کہا گیا ہے اس کو احادیث میں۔ تو لہٰذا جب بھی سفر کرے تو ایسی کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھے اور کتا بھی پاس نہ ہو، چونکہ آج کل وہ زمانہ ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ کتے رکھنے پر فخر کریں گے اور بکریاں رکھنے پر وہ عار محسوس کریں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو آج کل جو ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ سفر کرتے ہیں کسی وین میں اور بس میں یا کسی اور جگہ ٹریول کرتے ہیں
تو بعض لوگ جو مغرب پسند ہے، مغرب کے معاشرے سے مرعوب ہے، ان کے پاس کتے ہوتے ہیں، تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ سفر کرنے کی نوبت نہ آئے، کہ انسان کسی دوسری گاڑی میں چلا جائے اگر اپنی سواری موجود نہیں ہے پاس، اس لیے کہ ان کے ساتھ سفر کرنے میں چونکہ کتا ہے تو اس وجہ سے فرشتے ہم سفر نہیں ہوں گے، وہ محافظ نہیں ہوں گے، وگرنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حادثات کے وقت فرشتے جو ہے وہ انسان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ بھی ہے اور کئی مرتبہ تجربہ بھی ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے جو احادیث میں بات آ جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جب بھی سفر ہو، کتا اور اسی طرح گانے بجانے کی کوئی چیز پاس موجود نہ ہو۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو لوگ گاڑی وغیرہ میں میوزک بجاتے ہیں، وہ سنتے ہیں سفر کے دوران، تو ان کے لیے بھی یہ بڑی فکر کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس بات کو ذہن نشین رکھ لے کہ اب فرشتے ان کے محافظ نہیں ہیں، ان کے ہم سفر نہیں ہیں، وہ اپنے حوالے ہی ہے۔ اگر کئی حادثہ ہو جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے، ایسے لوگ بہت کم ہی بچتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتے ایسے لوگوں کے ہم سفر نہیں ہوتے۔ رواہ مسلم وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجرس مزامیر الشیطان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھنٹی جو ہے یہ شیطان کی بانسری ہے، یا شیطان کی آوازوں میں سے ایک آواز ہے۔ یعنی شیطان کی بانسری، شیطان کا باجا ہے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ رواہ مسلم۔ اس لیے اس سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے پھر جو موبائل وغیرہ میں گھنٹیاں ہوتی ہے، یہ مسئلہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے ایک اس کی تو اجازت دی ہے ضرورت کی بنا پر، لیکن پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ انسان کوئی ایسی رنگ ٹون لگا لے جو اسلامی ہو، کوئی نعت وغیرہ ہو یا اس طرح کی کوئی دوسری چیز ہو، تاکہ وہ گھنٹی کے بجنے کی آواز نہ آئے۔ چونکہ حدیث میں اس کو مزامیر الشیطان کہا گیا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے حتی الامکان اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وعن ابی بشیر الانصاری انه كان مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في بعض اسفاره فارسل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسولا لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت۔ حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قافلے کے اندر اس کا حکم اس بات کے اعلان کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ قافلے میں یہ اعلان کرے کہ کسی اونٹ کے گردن میں کمان کی تاند کے قلادے یا پٹے باقی نہ رکھے جائے۔ فرمایا کہ قلادے کو باقی نہ رکھا جائے بلکہ کاٹ ڈالا جائے۔ اصل میں وجہ یہ ہے، جس طرح آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گاڑیوں میں یا بعض گھروں میں جوتا لٹکایا ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز لٹکائی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ اس سے نظر بد سے حفاظت ہوگی۔ تو اس وقت بھی ایسا ہی تھا کہ جو کمان ٹوٹ جاتا یا تیر ٹوٹ جاتا تو وہ تیر اپنی اونٹ یا اپنے جانور کے گلے میں یا اپنے بچوں کے گلے میں لٹکا دیے جاتے، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ اس کے ذریعے نظر بد سے حفاظت ہوگی۔ چونکہ یہ ایک قسم کا شرک ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس سے باقی احادیث میں بھی منع فرمایا اور یہاں بھی منع فرمایا کہ اونٹوں کے گلوں سے یہ چیز کاٹ ڈالی جائے۔ اس سے عام پٹے جو ہے وہ مراد نہیں ہے۔ عام پٹا جو ویسے پہنایا جائے یا خوبصورتی کے لیے یا اس کو قابو کرنے کے لیے، تو وہ مراد نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ اس سے مراد جو میں نے بتایا وتر ہے، اور وتر اسی کو کہتے ہیں، تو اسی مقصد کے لیے پہنا جاتا تھا۔
اس لیے اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آج کل جو لوگ جوتے وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں لٹکاتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے، یہ اسی چیز وتر کے زمرے میں آتی ہے اور نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سافرتم فی الخصب فاعطوا الابل حقها من الارض واذا سافرتم فی السنہ فاسرعوا علیها السیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم ارزانی کے زمانے میں اونٹوں پر سفر کرو تو ان اونٹوں کو ان کے زمین سے کھانے کا حق دو، یعنی گھاس وغیرہ۔ جب تم اونٹوں پر سفر کرو اور آپ کا زمانہ بہترین چل رہا ہو تو اس وقت اونٹوں کو زمین سے کھانے دو، یعنی آپ کو جانے میں کئی جگہ جلتی نہیں ہے یا کوئی ضروری کام نہیں ہے، آرام سے آپ سفر کر رہے ہیں، تو اس دوران چونکہ آپ خود بھی آرام سے سفر کر رہے ہیں اس لیے کسی جگہ رک کر اونٹوں کو کھانے دیا جائے، ان کا حق دیا جائے۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السِّيَرَ۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے جو حدیث کے اس جملے سے واضح ہوتا ہے کہ جب تم ایسے زمانے میں سفر کرو جب قحط سالی نہ ہو اور زمینیں ہری بھری ہو تو اس وقت کسی جگہ رک کر اونٹوں کو کھانے دیا جائے تاکہ وہ آرام سکون سے کھا لے۔ لیکن جب تم قحط سالی کے دوران سفر کرو، یعنی قحط سالی ہے، زمین کچھ نہیں اگا رہی، زمین بنجر ہے، تو اس وقت تم اونٹوں پر جلدی سفر کرو، یعنی تاخیر نہ کرو بلکہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ تاکہ وہاں پر اس کو چارہ وغیرہ کھلایا جائے۔ وَإِذَا عَسَّرْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَّابِ وَمَا الْهَوَامِ بِاللَّيْلِ۔ اور فرمایا جب تم کہیں رات میں پڑاؤ ڈالو تو راستے میں پڑاؤ نہ ڈالو، کیونکہ ان پر چوپائے چلتے ہیں اور موذی جانور یعنی زہریلے جانور وغیرہ وہاں سے گزرتے ہیں، اس لیے راستے میں کبھی نہ رکے۔ ایک تو لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی کیونکہ وہ گزرگاہ ہے، اور دوسرے موذی جانور راستوں سے چلتے ہیں، اس لیے جب بھی پڑاؤ ڈالے تو کسی سائٹ پر آپ پڑاؤ ڈالے، کسی درخت کے نیچے یا ایسی جگہ جہاں پر لوگ عام طور پر رکتے نہ ہو، راستہ نہ ہو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نَقِيَّهَا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب تم قحط سالی کے زمانے میں سفر کرو تو تیزی کے ساتھ سفر طے کرو، جبکہ اونٹوں میں گودا موجود ہو، یعنی بدن میں طاقت ہو تو جلدی سے سفر کرو تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جائے، کیونکہ آپ تاخیر کریں گے تو ایک تو راستے میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ قحط سالی ہے، اور اس سے پھر یہ لازم آئے گا کہ اونٹ جو ہے وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اس لیے جلدی سفر کرو، منزل مقصود تک پہنچو تاکہ اس کو کچھ کھلایا جائے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن فی سفر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء رجل على راحلة فجعل يضرب يمينا وشمالا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جب کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اچانک ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ پر آیا اور اونٹ کو دائیں بائیں موڑنے لگا، یعنی اونٹ کو دائیں بائیں موڑنے لگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان معه فضل ظہر فلیعد به علی من لا ظہر له ومن کان له فضل زاد فلیعد به علی من لا زاد له۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ جس شخص کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سواری ہو اس کو چاہیے کہ سواری اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں، اور جس شخص کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کھانے پینے کا سامان ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانے پینے کا سامان اس شخص کو دے جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ قال فذكر من اصناف المال حتى رأينا انه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مختلف مال ذکر کیے،
مال کی مختلف اقسام ذکر کی، یہاں تک کہ ہمارا یہ خیال ہونے لگا کہ ہم میں سے کسی شخص کو بھی اپنے زائد مال میں سے کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اللہ کے راستے میں کسی ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس مال نہیں ہے۔ رواہ مسلم۔ نبی علیہ السلام نے اتنی تاکید کی، ہر قسم کا مال ذکر کیا کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ زائد مال میں ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم نومه وطعامه وشرابه فاذا قضى نهمته من وجهه فليعجل الى اهله متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر جو ہے یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے۔ یہ انسان کو اس کی نیند سے، اس کے کھانے پینے سے روکتا ہے، کیونکہ عام طور پر سفر میں انسان کو نیند نہیں آتی اور کھانا پینا بھی اس طرح انسان نہیں کر سکتا جس طرح عام روٹین سے کرتا ہے، تو یہ نیند سے، کھانے پینے سے انسان کو روکتا ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سفر کی غرض کو پورا کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آنے میں جلدی کرے۔ متفق علیہ، یعنی اپنا کام پورا کرے اور سفر سے واپس آئے۔ بلا وجہ سفر میں رہنا اس کو بھی نبی علیہ السلام نے پسند نہیں کیا، اس لیے کہ گھر والوں کا بھی حق ہے وہاں پر بھی آئے، اور دوسرا یہ عذاب کے ایک ٹکڑا ہے، انسان کو کھانے پینے اور نیند وغیرہ سے روکتا ہے۔ وعن عبد الله بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من السفر تلقي بصبيان اهل بيته وانه قدم من سفر فسبق بي اليه فحملني بين يديه ثم جيء باحد ابني فاطمه فردفه خلفه قال فادخلنا المدینہ ثلاثة على دابة۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بچوں کے ذریعے آپ کے استقبال کیا جاتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہے وہ اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، وہ بچے آپ کی استقبال کرتے۔ چنانچہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لائے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اٹھا لیا اور اپنے آگے سوار کر لیا، پھر حضرت فاطمہ کے دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے یعنی حضرت حسن یا حضرت حسین کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور پھر اس طرح ہم تینوں ایک جانور پر سوار ہو کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ رواہ مسلم۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے جو ہمارے بڑے تھے ہم نے ان کو دیکھا، اور جو گھر کی عورتیں تھیں ان کو بھی دیکھا کہ جب بھی کوئی سفر سے آتا تو بچوں کو وہ بھیج دیتے کہ والد آئے ہیں، چاچو آئے ہیں، تایا آئے ہیں۔ ہمیں یاد ہے ہمیں اس طرح بھیج دیا جاتا تو ہم گلی میں ہی یا گلی سے باہر روڈ پر ہی ان کا استقبال کرتے اور ان کو ہاتھوں سے پکڑ لے، وہ ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر پھر گھر لے آتے تھے، پیار کرتے تھے۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔ اس لیے بڑوں نے جو بھی کام کیے اس سے ایک تو محبت بڑھتی تھی، اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ یہ چیزیں شریعت کا حصہ ہے، تو اس لیے آج کل یہ چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ رب العالمین ہمیں اپنے اکابر کی، اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعن انس انه اقبل هو وابو طلحہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیۃ مردفها على راحلته۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت انس اور حضرت طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کے سفر سے واپس آئے تو اس موقع پر حضرت صفیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ رواہ البخاری۔ وعنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يترك اہلہ لیلا
وَكَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيًّا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی غیر حاضری کا عرصہ طویل ہو جائے، یعنی زیادہ عرصہ ہو گیا سفر کو گئے ہوئے، یعنی جس طرح لوگ باہر کے ملک چلے جاتے ہیں کام کاج کے لیے، تو اس طرح اگر کسی کا زیادہ عرصہ ہو جائے سفر پر، تو جب وہ سفر سے واپس آئے تو اپنے گھر میں رات کے وقت داخل نہ ہو، یعنی دن کے وقت ہی آئے، رات کے وقت داخل نہ ہو۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سے واقعات بھی ہیں اس پر، لیکن ابھی چونکہ وقت نہیں ہے تو وقت کی تنگی کی وجہ سے اس لیے ہم تفصیل نہیں کرتے، لیکن بہرحال اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور اس کو مد نظر رکھا جائے۔ جب بھی کوئی شخص کافی عرصے بعد اپنے گھر میں داخل ہو یا آئے تو اس کو چاہیے یا تو پہلے سے اطلاع دے دے، یا گھر میں ڈائریکٹ داخل نہ ہو، دروازے پر کھڑا ہو، پہلے اطلاع دے، جب گھر سے کوئی باہر آئے پھر اس سے ملے پھر اندر جائے، اسی طرح ڈائریکٹ اندر نہ جائے۔ اور یا سب سے بہتر یہ ہے کہ دن کے وقت آئے، رات کے وقت گھر ہی نہ آئے، دن کا کوئی وقت طے کر لے تو گھر میں داخل ہو۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا طال احدکم الغیب فلا یترک اہلہ لیلا، متفق علیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کافی عرصے گھر سے غائب رہا، غیر حاضر رہا، تو وہ گھر میں جو ہے رات کے وقت داخل نہ ہو۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت جابر ہی سے روایتیں فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخلت لیلا فلا تدخل اہلک حتی تستحد المغیبۃ وتمتشط الشعثہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر واپس آ ہی جائے رات کو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والی کے پاس نہ جائے، یہاں تک کہ جو مغیبہ ہے یعنی جو اس کی گھر والی ہے وہ لوہا استعمال کر لے اور اپنے پراگندہ بالوں میں کنگھی کر لے، یعنی کافی عرصہ ہو گیا ہے تو لازمی بات ہے کہ عورت جو ہے وہ تیار بھی نہیں ہوتی ہے جب شوہر گھر پہ نہیں ہے، تو اس لیے جب کافی عرصے بعد آئے تو گھر والوں کے پاس نہ جائے، بلکہ پہلے اطلاع دے دیں، سب سے بہتر تو یہ ہے، لیکن جس دن آئے تو پھر گھر والوں کے پاس نہ جائے اگر رات کو آیا ہے، بلکہ اس کو موقع دے کہ وہ جسم سے زائد بال صاف کر لے اور جو بال پراگندہ ہے سر کے وہ دھو لے، غسل کر لے، ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس جائے اسی حالت میں اور اس سے نفرت بڑھ جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کو وقت دے اور اسی دن ان کے پاس نہ جائے۔ وعنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ نحر جزورا او بقرا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ یا گائے ذبح کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان سفر کر کے آئے یا کسی نئی جگہ وہ رہائش اختیار کرے تو اس موقع پر یہ بھی سنت ہے کہ وہ کسی جانور کو ذبح کرے اور لوگوں کی ضیافت کرے، یا جانور ذبح نہ کرے تب بھی لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلائے، تو یہ بھی جائز ہے، سنت سے ثابت ہے، بلکہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ رواہ البخاری وعن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقدم من سفر الا نهار في الضحى فاذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه للناس۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی سفر سے آتے تو دن کے وقت آتے، یعنی چاشت کے وقت آتے، اور سب سے پہلے مسجد میں جاتے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے، یعنی تحیت المسجد پڑھتے، پھر مسجد میں لوگوں کے مسائل سننے کے لیے
اور لوگوں کی ملاقات کے لیے کچھ دیر وہاں بیٹھ جاتے، پھر سب سے آخر میں پھر گھر جاتے تھے، متفق علیہ۔ اور جب گھر جاتے تھے تو اس میں بھی سب سے پہلے اپنی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، پھر اپنے ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فلما قدمنا المدینہ قال لی ادخل المسجد فصلی فیہ رکعتین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا، جب ہم مدینہ پہنچے تو نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ مسجد میں داخل ہو جاؤ اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھو، رواہ البخاری۔ تو یہ بھی سنت ہے۔ الفصل الثانی عن صخر بن وداع الغامدی عن صخر بن وداع الغامدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صخر بن وداع غامدیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے ابتدائی حصے میں برکت عطا فرما۔ وَكَانَتْ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُم مِّنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، نبی علیہ السلام جب کسی جگہ لشکر بھیجتے تھے یا اسی طرح جنگ کے لیے لشکر کو روانہ کرتے تھے تو دن کے ابتدائی حصے میں روانہ کرتے تھے۔ وَكَانَ صخر تاجرا فَكَانَ يَبْعَثُ تجارته اول النہار فاسرا وکثر مالہ۔ حضرت صخر جو اس حدیث کے راوی ہے یہ ایک تاجر تھے، ان کی عادت یہ تھی، اس دعا کی برکت سے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو جب انہوں نے روایت کیا تو پھر اس پر عمل کیا، اور یہ تاجر تھے اور اپنا مال دن کے ابتدائی حصے میں ہی روانہ کر دیتے تھے، جہاں بیچتے تھے دن کے ابتدائی حصے میں یہ کاروبار کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے بہت سا مال کمایا اور ان کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ دن کے ابتدائی حصے میں برکت عطا فرمایا، تو دن کے ابتدائی حصے میں جو بھی کام کیا جائے گا، ایک تو صبح فجر کے بعد اگر آپ کوئی کام کریں گے تو ظہر تک آپ اتنا کام کر لیں گے جو آپ 3 دنوں میں نہیں کر سکتے، تو یہ ایک برکت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کام کریں گے صبح کے وقت تو اس میں یہ ہے کہ برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس میں مدد ہوگی، وہ پروان چڑھے گا اور اس میں ترقی ہوتی جائے گی، چاہے وہ کاروبار ہو یا دین کا کام ہو یا دیگر کوئی کام ہو، گھریلو کام ہو، تب بھی اگر صبح کے وقت ان کو کیا جائے تو بہت جلدی سمٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالدلجہ فإن الارض توا باللیل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم رات کے وقت چلنا اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ یعنی جب تم سفر کے لیے جاؤ تو صرف دن کے وقت نہ چلا کرو، بلکہ کچھ وقت رات کے لیے بھی رات بھی کچھ دیر کے لیے چلا کرو، کیونکہ رات میں اللہ تعالیٰ زمین کو سمیٹ دیتے ہیں تو بہت سا جو سفر ہے وہ بہت کم وقت میں آپ طے کر لیتے ہیں۔ اس لیے جو تبلیغی جماعتیں باہر ممالک میں جاتی ہے تو ان کا اکثر معمول یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو سفر شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پیدل سفر ہوتا ہے تو کئی میل کا وہ سفر کر لیتے ہیں اس برکت کی وجہ سے، کیونکہ زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس سے رات مراد نہیں ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے انسان سفر شروع کرے، نہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، آرام سکون سے نیند پوری کرے، تہجد کے وقت تہجد کی نماز پڑھ کے پھر سفر کو روانہ ہو جائے۔ ویسے تو رات کے ابتدائی حصے میں سفر سے منع کیا گیا ہے، پیچھے جو حدیث گزری ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثۃ رکب، رواہ مالک والترمذی وابو داؤد والنسائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سوار ایک شیطان ہے، 2 سوار 2 شیطان ہے، اور 3 سوار ہے۔
یعنی اگر کوئی شخص اکیلے سفر کو جاتا ہے تو یہ شیطان ہے، یعنی شیطان اس پر غالب آ جائے گا. دو جاتے ہیں تب بھی شیطان اس پر غالب آ جائے گا، بیچ میں لڑائی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں. ہاں اگر 3 آدمی سفر کرے تو تب یہ قافلہ ہے، تب ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، وگرنہ اللہ کی مدد نہیں ہوتی اگر 3 سے کم ہو. وعن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان ثلاثة في سفر فلیؤمروا احدهم. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے 3 آدمی سفر میں ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر طے کر لے تاکہ پھر اس کے بات کے مطابق عمل کرے. تینوں مشورہ کرے، کسی ایک کو امیر مقرر کر لے، پھر وہ امیر جس طرح کہے، جس وقت کہے سفر پر جانے کے لیے، اسی کے مطابق عمل کرے، اسی کے مطابق پڑاؤ ڈالے، اسی کے مطابق ٹھہرے. تو اس میں بہت آسانی ہوتی ہے اور خیر و برکت ہوتی ہے. رواہ ابو داؤد. وعن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الصحابة 4 وخیر السرايا 400 وخیر الجيوش 4000 ولن يغلب 12,000 من قلة. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مثال کے طور پر فرمایا کسی سفر کے بہترین لشکر وہ ہے جس میں 400 نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین دوست، بہترین ساتھی وہ 4 ہے. یعنی جب سفر میں جائے تو 4 آدمی جائے تو شیطان ان پر غالب نہیں ہو سکتا، تو 4 آدمی سفر کرے. اور فرمایا کہ بہترین لشکر وہ ہے جس میں 400 آدمی ہو، اور بہترین بڑا لشکر وہ ہے جس میں 4000 آدمی ہو. اور فرمایا کہ سب سے بہترین لشکر وہ ہے جس میں 12,000 مجاہد ہو، اور 12,000 مجاہد کم ہونے کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے. یعنی کسی اور وجہ سے تو یہ شکست کھا سکتے ہیں لیکن کمی کی وجہ سے یہ شکست نہیں کھا سکتے. یعنی ان کے شکست کی وجہ کبھی یہ نہیں ہو سکتی کہ یہ تعداد میں کم تھے. بے شک یہ لاکھوں کی تعداد ان کے مقابلے میں جو دوسرا لشکر ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو، لیکن اگر 12,000 آدمی کسی لشکر میں ہے تو یہ تعداد کی قلت کی بنا پر کبھی شکست نہیں کھا سکتے. ہاں کوئی اور وجہ ہو تو الگ بات ہے. رواہ الترمذی وابو داود والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث غریب. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتخلف في المسير فيسجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے وقت پیچھے رہا کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور سواری والوں کو ہنکا کرتے تھے ان کو، اور جو کمزور اور ضعیف شخص سواری سے محروم ہونے کی وجہ سے پیدل چلتا ہوتا تھا اس کو پیچھے سوار کر دیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے پیچھے ہی چلتے تھے تاکہ لوگوں کی خبرگیری کرتے ہوئے جائے. رواہ ابو داؤد. تو امیر کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے. وعن ابی ثعلبۃ الخشنی قال كان الناس اذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والادویہ فقال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان تفرقكم في هذه الشعاب والادویہ انما ذلك من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا الا انضم بعضهم الى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. حضرت ابی ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ جب کسی جگہ پر اترتے یعنی پڑاؤ ڈالتے تو الگ الگ ہو کر پہاڑی دروں اور وادیوں میں پھیل جاتے تھے، یعنی دور دور خیمے لگا لیتے تھے ایک دوسرے سے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طریقوں کو ختم کرو. فرمایا کہ سمجھ لو تمہارا اس طرح دروں اور وادیوں میں الگ الگ ہو کر پڑاؤ ڈالنا محض شیطان کی طرف سے ہے. یعنی یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اگر اس دوران مثال کے طور پر آپ پر دشمن حملہ کر دے تو چونکہ آپ سب الگ الگ ہیں تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. آگے فرمایا اس کے بعد یعنی آج کے بعد جب بھی تم کسی جگہ پڑاؤ ڈالو تو بالکل ایک جگہ اکٹھے رہنا
اس طرح اکٹھے رہنا، اگر کوئی بڑی چادر آپ کے اوپر ڈال دی جائے تو وہ اس چادر میں آپ سارے کے سارے سمٹ جائے، اتنے مل جول کر رہنا، یعنی خیمے بالکل قریب قریب لگانا کہ ایک پوری چادر آپ کے اوپر آ سکتی ہو۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن عبداللہ بن، بڑی چادر تو ویسے مثال کے طور پر دی، لیکن فرمایا کہ بالکل آپ قریب قریب رہا کریں۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فكانت إذا جاء عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن نمشي عنك قال ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن، یعنی جنگ بدر کے دن ہماری یہ حالت تھی کہ ہم میں سے ہر 3 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے، یعنی 3 آدمیوں میں ایک اونٹ تھا، وہ تینوں باری باری اس پر سوار ہوتے تھے۔ قال كنا فكان ابو لبابہ وعلی بن ابی طالب زمیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ حضرت علی اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کے ساتھ اونٹ میں شریک سفر تھے، یعنی ان 3 آدمیوں کے ساتھ پاس ایک اونٹ تھا، نبی علیہ السلام، حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ۔ فكانت اذا جاء عقبة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ سے اترنے کی باری آتی تھی، قالا، تو یہ دونوں حضرات کہتے تھے نحن نمشی عنکا، کہا کرتے تھے حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ پیدل چلتے ہیں، آپ اونٹ سے نہ اترے۔ قال، تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے ما انتما باقوى منی، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، وما انا باغنى عن الاجر منکما، اور نہ میں آخرت کا زیادہ ثواب حاصل کرنے میں تم سے بے پرواہ ہوں، یعنی جتنی تمہیں لالچ ہے آخرت کے ثواب سمیٹنے کی، اس سے زیادہ مجھے ہے، تو لہٰذا میں تو اتروں گا تاکہ مجھے بھی ثواب ملے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم قوی ہو، طاقتور ہو مجھ سے، تو تم مجھ سے طاقتور نہیں ہو، اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں پیدل نہ چلوں، اس لیے نبی علیہ السلام اتر کر پیدل چلتے تھے۔ رواہ فی شرح سنہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے، اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے، تمام کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتخذوا ظهور دوابکم منابر فإن الله تعالی انما سخرها لكم لتبلغكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس وجعل لكم الارض فعليها فاقضوا حاجتكم۔ نبی علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جانوروں کی پشت کو منبر نہ بناؤ، یعنی اس پر بیٹھے ہی رہو، ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو محض اس لیے تمہارے تابع کیا ہے کہ وہ تمہیں ان شہروں اور علاقوں میں پہنچا دے جہاں تم جانے میں، یعنی پیدل جانے میں تمہیں مشقت ہوتی ہے، تو اس لیے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یعنی جانوروں سے مقصود ان پر سواری کرنا اور ان کے ذریعے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے، لہٰذا ان کو ایذا نہ پہنچائی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے اسی غرض سے پیدا کیا ہے، لہٰذا تم اس پر کاموں اور اپنی حاجتوں کو پورا کرو، یعنی زمین اور جانور یہ تمہاری حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے ہے، تو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق استعمال کرو، بلا وجہ ان کو تنگ نہ کرو۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا اذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے تو اس وقت تک نفل نہ پڑھتے تھے جب تک کہ
जानवरों से सामान न उतार ले, रवाहु अबू दाऊद। इसलिए कि जानवर सामान से लदे होते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है, तो सबसे पहले उनको तकलीफ़ से बचाना फिर नफली इबादत है। तो पहले उनसे सामान उतारते थे, फिर नफली इबादत शुरू करते थे। वान बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी इज़ा जाअ रजुलुन मअहु हिमारुन फ़क़ाल या रसूलल्लाह इरकिब वतआखर अर्रजुल फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अंत अहक्कु बिसद्रि दाब्बतिका इल्ला अन तजअलहु ली क़ाल फ़जअलतुहु लका फ़रकिबा। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा चल रहे थे पैदल कि अचानक एक आदमी गधे पर सवार होकर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप मेरे साथ सवार हो जाए गधे पर, और ख़ुद पीछे हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप ज़्यादा हक़दार है इस बात के कि आप अपनी सवारी पर आगे बैठे और मैं पीछे बैठूं। हाँ, अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं तो फिर मैं आपके लिए आगे बैठ सकता हूँ, सवारी पर सवार हो सकता हूँ। रवाहु तिरमिज़ी व अबू दाऊद। तो इससे मालूम हुआ कि जिसकी सवारी है, इसी तरह जिसकी गाड़ी है, तो उस चलाने का हक़ उसको है सबसे ज़्यादा। हाँ, अगर वो अपनी मर्ज़ी से किसी को दे दे चलाने के लिए तो अलग बात है। वन अबी सईद वन सईद इब्न अबी हिंद अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकूनु इबलुन लिश्शयातीन व बुयूतुन लिश्शयातीन फअम्मा इबलु शयातीन फ़क़द रअयतुहा यख़रुजु अहदुकुम बिनजीबाति माहु क़ाल अस्मनहा फ़ला यअलु बईरा मिनहा व यमुर्रु बिअख़ीहि क़द इनक़तअ बिही फ़ला यहमिलुहु। हज़रत सईद बिन अबी हिंद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ ऊँट शैतानों के हो जाते हैं और इसी तरह कुछ घर शैतानों के हो जाते हैं। चुनाचे जो ऊँट शैतानों के हो जाते हैं उनको मैंने देखा है, जैसे तुम में से कोई शख्स उम्दा किस्म की ऊँटनियों को लेकर निकलता है जिनको इसने खूब खिला पिला कर फरबा किया होता है, लेकिन इनमें से किसी ऊँट पर सवार नहीं होता, और जब किसी सफ़र में अपने इस मुसलमान भाई के साथ रास्ता तय करता है जो चलते चलते थक गया है तो इसको भी इस ऊँट पर सवार नहीं करता। तो वो शैतान के ऊँट है जिससे ना आप खुद फ़ायदा उठा रहे हैं ना किसी दूसरे को फ़ायदा उठाने दे रहे हैं, बस आप वैसे उसको पाल रहे हैं, मोटा फरमा कर रहे हैं। तो वो शैतान के ऊँट है, क्योंकि वो इंसान के काम नहीं आ रहे, मुसलमान के काम नहीं आ रहे। वअम्मा बुयूत शैतान फ़लम अराहा कान सईद यक़ूल ला अराहा इल्ला हाज़ा ला क़िफ़ास अल्लती यस्तुरु अन्नासु बिद्दीबाज। और फरमाया जो घर शैतानों के लिए हो जाते हैं इनको मैंने नहीं देखा है। हदीस के रावी हज़रत सईद कहते हैं कि मेरा गुमान ये है कि वो घर जो शैतानों के हो जाते हैं वो पंजरे हैं जिनको लोग रेशमी कपड़ों के पर्दों से ढांक देते हैं। यानी वो घर है, वो जगह है जिनमें रेशमी कपड़े वगैरह डाले होते हैं, क्योंकि रेशमी कपड़े ये इस्तेमाल करना ये जायज़ नहीं है। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम ने तफसीर नहीं की, लेकिन सहाबी रसूल कहते हैं कि इससे मुराद वो जगह हैं जहाँ पर रेशमी कपड़े वगैरह इस्तेमाल होते हो, या वो पंजरे हैं जिनको रेशमी कपड़ों से ढाक दिया जाता है लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया जाता। वन सहल इब्न मुआज़ अन अबीही क़ाल ग़ज़वना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़य्यक़ अन्नासुल मनाज़िल व क़तअु त्तरीक़ फ़बअथ नबियुल्लाहि मुनादियन युनादी फ़िन्नास अन्न मन ज़य्यक़ मंज़िलन औ क़तअ तरीक़न फ़ला जिहाद लह। हज़रत सहल बिन मुआज़ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक जिहाद में शरीक हुए, तो पड़ाव की जगह कम पड़ गई तो लोग रास्तों में बैठ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को भेजा जो लश्कर में ये ऐलान कर रहा था कि जिस शख्स ने जगह तंग की है
یعنی اپنا سامان وغیرہ ڈال دیا، جگہ گھیر لی، بہت ساری لوگوں کی 3-4 آدمیوں کی جگہ گھیر لی، اس طرح بھی ہوتا ہے عام طور پر۔ تو جس نے جگہ تنگ کی یا راستے میں پڑاؤ ڈال دیا، راستے کو کاٹ دیا، لوگوں کا راستہ کاٹ دیا، یعنی راستے میں بیٹھ گیا یا خیمہ لگا لیا، تو فرمایا کہ اس کا کوئی جہاد قابل قبول نہیں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ جہاد کرے گا تب بھی اس کا جہاد قابل قبول نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احسن ما دخل الرجل اهله اذا قدم من سفر اول الليل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر سے واپس آنے والے مرد کے لیے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچنے کا بہترین وقت رات کا ابتدائی حصہ ہے۔ تو یہ اس وقت ہے جب پہلے سے ان کو پیغام دے دیا جائے کہ میں سفر سے واپس آ گیا ہوں، دن کو پیغام دے، پھر رات کے وقت ان کے پاس جائے، تو اس سے محبت بڑھے گی۔ لیکن سفر سے ہی ڈائریکٹ گھر آ جائے، گھر والوں کو علم ہی نہ ہو، تو وہ پیچھے حدیث میں آ گیا کہ وہ درست نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ رواہ ابو داؤد۔ الفصل الثالث عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان في سفر فعرس بليل استجع على يمينه واذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے تو کسی پڑاؤ پر رات کے آخری حصے میں یعنی طلوع سحر سے پہلے اترتے اور دائیں کروٹ پر لیٹے رہتے، اور جب صبح سے کچھ پہلے اترتے تو اپنا دانا ہاتھ کر کے اس کو ہتھیلی پر اپنا سر رکھ کر لیٹتے، یعنی کچھ دیر کے لیے اس انداز میں آرام فرماتے تاکہ نیند غالب نہ آ جائے۔ تو صبح سے پہلے تو پراپر لیٹتے تھے، لیکن جب صبح کے بعد پڑاؤ ڈالتے تھے تو پھر ہاتھ نیچے رکھ کے اس کی ہتھیلی پر سر رکھ دیتے تھے، یوں بیٹھے بیٹھے ہی یا لیٹ کر، عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو اس طرح لیٹ جاتے تھے تاکہ نیند نہ آئے، نیند کا غلبہ نہ ہو، بلکہ بس کچھ دیر کے لیے صرف آرام مل جائے۔ رواہ ابو داؤد۔ الفصل الثالث عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان في سفر فعرس بليل استجع على يمينه۔ یہ ہو گیا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن رواحہ في سریة فواق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه وقال أتخلف وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم فلما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم فقال لولا أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو جہاد کے لیے ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ اتفاق سے وہ جمعے کا دن تھا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں شریک نہیں تھے، تو جس دن نبی علیہ السلام نے ان کو جانے کا حکم دیا تھا وہ جمعے کا دن تھا۔ چنانچہ ان کے ساتھی یعنی لشکر کے لوگ صبح کے وقت روانہ ہو گئے، لیکن عبداللہ بن رواحہ نے سوچا کہ نبی علیہ السلام کے ہمراہ جمعے کی نماز پڑھوں گا، پھر لشکر کے پیچھے چلا جاؤں گا اور ان سے مل جاؤں گا۔ جب عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جمعے کی نماز پڑھ چکے تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا، فرمایا کہ آپ یہیں پر موجود ہیں؟ فرمایا کہ تمہیں تو صبح کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے کا میں نے کہا تھا، تو آپ کیوں رک گئے؟ تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس لیے رکا تاکہ میں رک کر آپ کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر لوں، پھر بعد میں جا کر ان کے ساتھ مل جاؤں گا، یعنی ثواب کی نیت سے میں رکا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ، اگر آپ وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، یعنی زمین کے جتنے خزانے ہیں، اگر وہ سارے کے سارے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو صبح جاتے ہوئے انہوں نے جتنا ثواب کما لیا آپ اس ثواب کو
نہیں پہنچ سکتے، آپ نے میرے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے اس ثواب کو ضائع کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاد میں جانے کے لیے جو اجر و ثواب ہے اس کی کیا مقدار ہے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے آپ نے اس اجر کو ضائع کر دیا کہ اگر آپ زمین کے تمام خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تب بھی اس اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ رواہ الترمذی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیها جلد نمر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قافلے کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے جس میں چیتے کی کھال ہو، یعنی بعض لوگ چیتے کی کھال اوڑھتے ہیں یا اس کے جوتے بناتے ہیں، جیکٹ بناتے ہیں، تو اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس لشکر میں یا جس قافلے میں چیتے کی کھال ہو کسی کے پاس، اس نے اوڑھی ہو، یا آج کل جیکٹ وغیرہ جوتے وغیرہ بنتے ہیں، تو اس جماعت اس قافلے کے ساتھ کبھی بھی فرشتے، رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے ان کے ہم سفر نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی سمجھ عطا فرما دے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید القوم فی السفر خادمهم فمن سبقهم بخدمة لم يسبقوه بعمل الا الشہادہ۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں جماعت یعنی سفر کرنے والوں کا امیر اور سردار ان کا خادم ہے، یعنی جب سفر میں لوگ جائے تو جن کو وہ امیر بنائے یا جس کو وہ اپنا سردار بنائے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائے لوگوں سے خدمت لے، نہیں، سفر میں وہ ان کا خادم ہے، وہ ان کی خدمت کرے گا۔ امیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ اس کی خدمت کریں، امیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود رعایا کی، لوگوں کی، اپنے ماتحتوں کی خدمت کرے۔ یہی پیچھے حدیث میں گزرا، نبی علیہ السلام خود جب سفر میں ہوتے تھے تو سب سے پیچھے چلتے تھے تاکہ جن کی سواری کمزور ہے ان کو ہانکا جائے، یا جو پیدل چل رہے ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہے وہ تھک گئے تو ان کو اپنے پیچھے ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ تو یہ امیر کا کام ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ گلیوں میں گشت کرتے تھے تاکہ کسی کی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، ان کو حل کیا جائے۔ تو جو امیر ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، اصل مطلب اس کا یہی ہے جو شریعت نے بتایا کہ وہ لوگوں کا خادم ہوتا ہے۔ لیکن آج کل معاشرہ الٹ ہے، وہ لوگوں سے اپنی خدمت کرواتا ہے۔ بہرحال یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ جو امیر ہے، جو سردار ہے، وہ خادم ہے، خاص طور پر سفر میں۔ فرمایا، آگے فرماتے لہٰذا جو شخص سفر کرنے والوں کی خدمت میں سبقت لے گیا، اس کے مقابلے میں کوئی شخص شہادت کے علاوہ اور کسی عمل کے ذریعے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ یعنی سفر میں جو شخص لوگوں کی خدمت کرتا ہے اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ فرمایا اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ اس کے برابر کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا۔ کوئی عبادت گزار، کوئی راتوں کو تہجد پڑھنے والا، روزے رکھنے والا اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا سوائے شہید کے۔ شہید جب اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتا ہے تو وہ شخص، شہید جو ہے، اس شخص سے اجر میں بڑھ سکتا ہے، باقی کوئی شخص ایسے شخص سے سفر میں بڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑھ چڑھ کر اپنے قافلے والوں، اپنی جماعت والوں، اپنے جو مسافر دوست احباب ہے ان کی خدمت میں حصہ لیا جائے، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کسی چیز کا اجر نہیں ہے سوائے شہادت کے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔